मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और गुलशन कुमार पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में एक और बहुत ही हसीन वाकया। सामीन हजरात, 2 साल पहले हमने जब क़यामत की निशानियां कैसेट आप हजरात के सामने पेश किया था, उसमें यह ऐलान भी किया था कि बहुत जल्द हम आपको हजरत इमाम मेहदी और काने दज्जाल का वाकया भी सुनाएंगे। आपसे किया हुआ वो वादा आज हम पूरा कर रहे हैं। हजरत इमाम मेहदी जो आ हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से होंगे, उनका वाकया और क़यामत की निशानियों में एक बहुत अजीब व गरीब निशानी ये भी है कि काना दज्जाल कैसा होगा, उसका हुलिया कैसा होगा, वो लोगों से क्या कहेगा और लोग उसके कहने के मुताबिक क्या क्या करेंगे, उसके बाद किस तरीके से काने दज्जाल का खात्मा होगा, ये सारा ही दिलचस्प वाकया लेकर हाजिर हैं हाजी तस्नीम आरिफ, जिसको लिखा है आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अनवर फर्रुखाबादी ने और म्यूजिक के फराइज अंजाम दिए हैं राजू खान ने। लीजिए सामीन, सुपर कैसेट की बेमिसाल पेशकश वाकया हजरत इमाम मेहदी और काना दज्जाल मुलाहिजा फरमाइए। दोस्तों ये शाहिदी की आल का किस्सा सुनो, हजरत मेहदी का और दज्जाल का किस्सा सुनो। हजरत मेहदी का और दज्जाल का किस्सा सुनो। हजरत मेहदी का और दज्जाल का किस्सा सुनो। दोस्तों ये शाहिदी की आल का किस्सा सुनो। दोस्तों ये शाहिदी की आल का किस्सा सुनो। दोस्तों ये शाहिदी की आल का किस्सा सुनो। हजरत मेहदी का और दज्जाल 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 का किस्सा सुनो। जब कयामत की घड़ी बेहद करीब आ जाएगी, बेहयाई और बुराई हर तरफ छा जाएगी। औरतों पर वार जब शैतान का चल जाएगा, शर्म और गैरत का पानी आंख से ढल जाएगा। बन के एक इबरत कयामत की सदी रह जाएगी। नेकियां हो जाएंगी गुम और बदी रह जाएगी। राहे हक से दूर हो जाएंगे अक्सर आदमी। देखना नाचेंगे नंगे होके घर घर आदमी। हर अमल खुद उनका बेगैरत बनाएगा उन्हें। गोया शैतान अपनी उंगली पर नचाएगा उन्हें। लोग अपने दीन और ईमान से फिर जाएंगे। छोड़ करने की बदी के गार में गिर जाएंगे। इस तरह मुंह फेर लेंगे आदमी सच्चाई से। जैसे कोई वास्ता उनको नहीं अच्छाई से।
جرم کو اپنائیں گے راہ وفا کو بھول کر، جرم کو اپنائیں گے راہ وفا کو بھول کر، جرم کو اپنائیں گے راہ وفا کو بھول کر، اور بہت خوش ہوں گے لوگ اپنے خدا کو بھول کر، اور بہت خوش ہوں گے لوگ اپنے خدا کو بھول کر، اور بہت خوش ہوں گے لوگ اپنے خدا کو بھول کر، اور بہت خوش ہوں گے لوگ اپنے خدا کو بھول کر۔ یہ حدیث پاک ہے، ایک دور ایسا آئے گا جب زمانے سے شرافت کا نشان مٹ جائے گا، ناگہاں ٹوٹے گی لوگوں پر مصیبت اس طرح، ہوں گے ظاہر گویا آثار قیامت اس طرح، باپ اور ماں سے چرائیں گے نظر جب آدمی، بیویوں کی بات مانیں گے مگر سب آدمی، عام ہوگا ناچ گانا اور شراب اس دور میں، ہوگی عیاشی بھی گویا بے حساب اس دور میں، دور ہو جائیں گے سب اللہ کے پیغام سے، اور مسلمان اس طرح پھر جائیں گے اسلام سے، جیسے ان کو دین و ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہے، مسلمان اور قرآن سے کوئی مطلب نہیں، اہل حق کے واسطے ہوگا غضب کا وہ سما، ہر قدم پر دینا ہوں گے مومنوں کو امتحان، وہ مسلمان زندگی کی راہ میں لٹ جائے گا، وہ مسلمان زندگی کی راہ میں لٹ جائے گا، وہ مسلمان زندگی کی راہ میں لٹ جائے گا، دامن سرکار جس کے ہاتھ سے چھٹ جائے گا، دامن سرکار جس کے ہاتھ سے چھٹ جائے گا، دامن سرکار جس کے ہاتھ سے چھٹ جائے گا، دامن سرکار جس کے ہاتھ سے چھٹ جائے گا۔ سے ہوں گے آثار قیامت جب آیا، فتنہ دجال ظاہر ہوگا اس دم ناگہاں، یہ حدیثوں میں بیان سید لولاک ہے، غور سے سنیے یہ ارشاد رسول پاک ہے، آپ نے آگاہ فرمایا ہے اس کے حال سے، تاکہ واقف ہوں مسلمان فتنہ دجال سے، ہاں وہی دجال جس کو دشمن ایمان کہیں
اور بھیانک شکل میں ایک دوسرا شیطان کہے، جب وہی شیطان بدعمال اٹھے گا اس جگہ لوگ ڈر جائیں گے، یوں دجال اٹھے گا اس جگہ ہوگا طوفان بدی وہ اہل ایمان کے لیے، موت بن جائے گا وہ ہر ایک مسلمان کے لیے، اہل حق کا امتحان منظور ہے معبود کو، اس لیے بھیجے گا رب پاک اس مردود کو، خاص نسبت ہوگی جس کو آمنہ کے لال سے، خاص نسبت ہوگی جس کو آمنہ کے لال سے، خاص نسبت ہوگی جس کو آمنہ کے لال سے، وہ مسلمان ہی بچے گا فتنہ دجال 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 سے۔ سے سنیے کہ بدعمال کا حلیہ ہے کیا، میں بتاؤں آپ کو دجال کا حلیہ ہے کیا، ہر برائی گویا اس بدکار کی ایک آن ہے، ہوگا وہ کانا یہ اس دجال کی پہچان ہے، ایک تو آنکھ ایسی ہوگی جس کو ناکارہ کہیں، دوسری ایسی جسے دوزخ کا انگارہ کہیں، موٹے موٹے ہونٹ اس کے منہ پہ ہیں لٹکے ہوئے، دانت ان لٹکے ہوئے ہونٹوں سے ہیں نکلے ہوئے، ناک اس کی ایسی ہوگی جیسے گندی نالیاں، بال ایسے جیسے کانٹے دار سوکھی ڈالیاں، کان بھی ایسے جنہیں دوزخ کا دروازہ کہیں، ایسا بدصورت ہے وہ اس بات پر کیوں چپ رہے، ایک بھیانک شکل میں جس دم نظر آئے گا وہ سارے عالم پر برائی بن کے چھا جائے گا وہ، دور لعنت ہوگا گویا دور وہ دجال کا، دور لعنت ہوگا گویا دور وہ دجال کا، دور لعنت ہوگا گویا دور وہ دجال کا، امتحان ہوگا یہاں اچھے برے اعمال 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 کا۔ دجال اس دنیا میں ایسی
ایمان سے، ہوگی ظالم کو عداوت دین اور ایمان سے، مومنوں کے واسطے وہ قہر بن کر آئے گا، آتے ہی ایمان والوں پر قیامت ڈھائے گا، لفظ کافر ہوگا اس موذی کے ماتھے پر لکھا، اہل حق نے اس کو ظالم اور جادوگر لکھا، ایسا جادوگر کے جو چاہے گا کر ڈالے گا وہ، اور جس انسان پر بھی ایک نظر ڈالے گا وہ، ایک ذرا سی دیر میں خوشحال کر دے گا اسے، اپنے جادو سے وہ مالا مال کر دے گا اسے، پھر ارادہ یوں برائی کا کرے گا وہ یہاں، آتے ہی دعویٰ خدائی کا کرے گا وہ یہاں، ناز ہوگا اپنی طاقت پر بہت، دجال کو دے گا جھوٹ اللہ اس مغرور بد اعمال کو، چاہے گا وہ مالک ارض و سما مجھ کو کہو، چاہے گا وہ مالک ارض و سما مجھ کو کہو، چاہے گا وہ مالک ارض و سما مجھ کو کہو، دنیا والوں سے کہے گا تم خدا مجھ کو کہو، دنیا والوں سے کہے گا تم خدا مجھ کو کہو، دنیا والوں سے کہے گا تم خدا مجھ کو کہو، دنیا والوں سے کہے گا تم خدا مجھ کو کہو۔ کہ دنیا کا خزانہ ہوگا اس کے ہاتھ میں، اور بظاہر آب و دانہ ہوگا اس کے ہاتھ میں، دیکھنے والوں کو آئے گا نظر ایسا وہاں، اس کے زیر حکم ہے جیسے زمین و آسماں، کام کوئی بھی نہ مشکل ہوگا ظالم کے تئیں، گویا اس کے حکم سے سبزہ اگائے گی زمین، سامری سے جادوگر کو مات کر ڈالے گا وہ، جب بھی چاہے گا یہاں برسات کر ڈالے گا وہ، اس کی مرضی سے ہر ایک انہونی ہوگی بے گماں، حکم سے دجال کے برسے گا پانی بھی یہاں، وہ دکھائے گا سبھی اپنے کمالات اس طرح، کام میں لائے گا اپنے اختیارات اس طرح، عقل انسان دنگ ہو جس سے وہ سب دکھلائے گا، اس گھڑی دجال جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، یہ لکھا ہے ایسے ایسے گل کھلائے گا یہاں، یہ لکھا ہے ایسے ایسے گل کھلائے گا یہاں، یہ لکھا ہے ایسے ایسے گل کھلائے گا یہاں، اپنے جادو سے وہ مردے بھی جلائے گا یہاں، اپنے جادو سے وہ مردے بھی جلائے گا یہاں، اپنے جادو سے وہ مردے بھی جلائے گا یہاں، اپنے جادو سے وہ مردے بھی جلائے گا یہاں۔
کی طاقت اور ذلت کی کوئی حد ہی نہیں، ہوں گے دوزخ اور جنت ساتھ اس ملعون کے، ہوگی راحت اور مصیبت ہاتھ اس ملعون کے، نام اس فتنے کا گویا فتنہ دجال ہے، درج آقا کی حدیثوں میں یہ سب احوال ہے، ایک طرف منظر وہ دوزخ کی دہکتی نار کا، دوسری جانب سما فردوس کے گلزار کا، جو بھی مانے گا خدا اس کو وہ جنت پائے گا، جو نہ مانے گا وہی دوزخ میں ڈالا جائے گا، سارے مشرک مان لیں گے اس کو جب اپنا خدا، اور اسے سجدہ کریں گے کہہ کے سب اپنا خدا، جتنے بھی بے دین ہیں ایمان اس پر لائیں گے، ہر مراد اپنی وہ اس جھوٹے خدا سے پائیں گے، لیکن اہل حق کو وہ نیچا دکھا سکتا نہیں، لیکن اہل حق کو وہ نیچا دکھا سکتا نہیں، لیکن اہل حق کو وہ نیچا دکھا سکتا نہیں، کوئی مومن اس کے آگے سر جھکا سکتا نہیں، کوئی مومن اس کے آگے سر جھکا سکتا نہیں، کوئی مومن اس کے آگے سر جھکا سکتا نہیں، کوئی مومن اس کے آگے سر جھکا سکتا نہیں، کوئی مومن اس کے آگے سر جھکا سکتا نہیں۔ دوزخ میں ڈالے گا خدا والوں کو وہ، اور ستائے گا بہت ایمان کے مت والوں کو وہ، لیکن اہل حق کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا ان کو دوزخ میں بھی جنت کا مزہ آ جائے گا، اور بے دینوں کو آئے گی نظر اپنی قضا، ان کو جنت میں بھی آئے گا جہنم کا مزہ، اس کی جنت مثل دوزخ اور دوزخ ہے ارم، اس کے ظلم و جور پر حاوی ہے مولا کا کرم، کوئی مومن اپنے رب سے گویا پھر سکتا نہیں، اس کی رحمت تھام لے جس کو وہ گر سکتا نہیں، امتحان میں جب کوئی پورا اترتا ہے یہاں، چاند سورج کی طرح سے وہ ابھرتا ہے یہاں، رب کی اس بندہ نوازی سے یہ ثابت ہو گیا، اہل حق کی سرفرازی سے یہ ثابت ہو گیا، راہ حق سے مومنوں کو کیا اکھاڑے گا کوئی، راہ حق سے مومنوں کو کیا اکھاڑے گا کوئی، راہ حق سے مومنوں کو کیا اکھاڑے گا کوئی، جو خدا والے ہیں ان کا کیا بگاڑے گا کوئی، جو خدا والے ہیں ان کا کیا بگاڑے گا
दज्जाल की तो बात ही कुछ और है, उसकी हस्ती और उसकी जात ही कुछ और है। उसके आगे कुछ नहीं शद्दाद सा मरदूद भी, उसके आगे मात हैं फिरऔन भी नमरूद भी, क्योंकि उनमें से कोई मुर्दे जिला सकता न था, पेड़ उगा कर फूल पेड़ों में खिला सकता न था। ऐसे ऐसे शोबुदे जादू के वो दिखलाएगा, पूरे 40 रोज दुनिया पर कयामत ढाएगा। होंगे जिसके भी ख्यालात अहले ईमान से जुदा, मान लेंगे वो सभी बातिल परस्त उसको खुदा। होगा ऐसा दौर दौरा उन दिनों दज्जाल का, होगा सबको खौफ उस मगरूर बद आमाल का। होगी हासिल कुछ दिनों दुनिया में ये शोहरत उसे, हक़ ताला देगा थोड़े रोज की मोहलत उसे। एक दिन अपने किए का ये नतीजा पाएगा, एक दिन अपने किए का ये नतीजा पाएगा, एक दिन अपने किए का ये नतीजा पाएगा। जब खुदा चाहेगा तो मिट्टी में वो मिल जाएगा, जब खुदा चाहेगा तो मिट्टी में वो मिल जाएगा, जब खुदा चाहेगा तो मिट्टी में वो मिल जाएगा, जब खुदा चाहेगा तो मिट्टी में वो मिल जाएगा। ये हदीसे पाक अपना दीन है, ईमान है, ये रसूल अल्लाह का फरमान है, ऐलान है। जंगलों से जिस घड़ी दज्जाल का होगा गुजर, है जमीन में दफन जो हीरे जवाहर मालो जर, वो खजाने माल के बाहर जमीन से आएंगे, मक्खियों की तरह उसके साथ सब हो जाएंगे। वो ये समझेगा कि अब मुझको खुदाई मिल गई, ही मुझे जिसकी तमन्ना वो बड़ाई मिल गई। उन दिनों वो सारी दुनिया घूम कर जब आएगा, जो खुदा मानेंगे उसको उनसे खुश हो जाएगा। फिर वो मक्के और मदीने से गुजरना चाहेगा, यानी उस रहमत के सीने से गुजरना चाहेगा। फेर देंगे उसका रुख उस दम फरिश्ते नागहां, जाए वो काबे में ये दज्जाल की किस्मत कहाँ। अपनी उस नाकामी जिल्लत से जल जाएगा वो, अपनी उस नाकामी जिल्लत से जल जाएगा वो, अपनी उस नाकामी जिल्लत से जल जाएगा वो, और मुल्के शाम की जानिब निकल 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 जाएगा वो।
کرام حضرات، جب وہ کانا دجال مکے اور مدینے کی طرف جانا چاہے گا تو اللہ کے فرشتے اس کو وہاں جانے سے روک دیں گے اور اس کا رخ ملک شام کی طرف پھیر دیں گے، کیونکہ دجال کی یہ قسمت کہاں کہ وہ کعبے میں داخل ہو۔ اس کے بعد جب وہ دجال ملک شام میں پہنچ جائے گا تو یہ بھی سن لیجئے کہ اس کا یہ دورہ جو ہوگا وہ صرف 40 روز کا ہوگا، جس میں پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا اور باقی دن ہمیشہ کی طرح 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ لیکن اب یہ بات بھی سنیے گا کہ کس طرح کعبے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور لوگ ان کو کیسے پہچانیں گے۔ سماعت کیجیے گا۔ اور وہی دن ہوں گے جب کعبے کا ہوگا یہ سما، اولیاء اللہ اور ابدال آئیں گے وہاں، اور پڑھ کر پہلے تو لبیک وہ سب جھوم کر کے پھر شکر خدا اور سنگ اسود چوم کر، اور آنکھوں سے لگا کر کعبۃ اللہ کا غلاف کر رہے ہوں گے سبھی اللہ والے جب طواف۔ وہ ماہ رمضان ہوگا جب وہاں چمکے گا نور، ہوگا اس دم حضرت مہدی کا کعبے میں ظہور، حکم رب سے جانب دار السلام آئیں گے وہ، اہل ایمان کے لیے بن کر امام آئیں گے وہ، ہوں گے مہدی زماں پیارے نبی کی آل سے، خاص نسبت ہوگی ان کو فاطمہ کے لال سے، ان کو بھیجے گا خدا سب کی ہدایت کے لیے، اور چنا ہے ان کو دنیا کی امامت کے لیے، گویا وہ بندوں کو راہ حق دکھانے آئیں گے، گویا وہ بندوں کو راہ حق دکھانے آئیں گے، گویا وہ بندوں کو راہ حق دکھانے آئیں گے، فتنہ دجال کی ہیبت مٹانے 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 آئیں گے۔ دیکھ کر پہچان لیں گے سب خدا والے انہیں، اپنا رہبر مان لیں گے مصطفیٰ والے انہیں، اور پھر بے چین ہوں گے سب ہدایت کے لیے، اولیاء اللہ کہیں گے ان سے بیعت کے لیے، آپ بیعت سے کریں گے منع سب کو بے گماں، غیب سے اللہ کی آواز آئے گی وہاں، دیکھو یہ مہدی خلیفہ ہے میرا پہچان لو، جو تمہیں یہ حکم دے حکم اس کا فوراً مان لو، جب سنیں گے اولیاء اللہ یہ اعلان خدا، حضرت مہدی کے حق میں ہوگا فرمان خدا، آپ فوراً مان لیں گے حکم یہ اللہ کا، تھام لیں گے ہاتھ اس دم
ہر ولی اللہ کا جان کر یہ مرضی حق اور مرضی رسول ہوگی بیعت آپ کو ہر اہل ایمان کی قبول آئیں گے وہ مومنوں کی رہنمائی کے لیے آئیں گے وہ مومنوں کی رہنمائی کے لیے آئیں گے وہ مومنوں کی رہنمائی کے لیے ان کو بھیجے گا خدا مشکل کشائی کے لیے ان کو بھیجے گا خدا مشکل کشائی کے لیے ان کو بھیجے گا خدا مشکل کشائی کے لیے ان کو بھیجے گا خدا مشکل کشائی کے لیے آپ کے آنے سے ہوگی دینداروں کو خوشی یعنی وہ بخشیں گے سارے غم گساروں کو خوشی اور پھر فرمائیں گے سب کی قیادت اس طرح ہوگا بے شک آپ کا دور خلافت اس طرح دین حق کا بول بالا ہر طرف کر دیں گے وہ اور زمین کی گود کو انصاف سے بھر دیں گے وہ رنگ آئے گا نظر ایمان والا ہر طرف پھر سے پھیلے گا شریعت کا اجالا ہر طرف ہم کو ملتا ہے حدیث پاک میں یہ ان کا حال حکمرانی آپ دنیا میں کریں گے 7 سال ہر طرف ڈنکا بجے گا پھر خدا کے نام کا آپ کا دور مبارک ہوگا دور اسلام کا نیکیوں کا روپ دھاریں گی یہاں اچھائیاں زندگی کا حسن بن جائیں گی یوں سچائیاں سب کا دل آئینہ ہم دو ثنا ہو جائے گا سب کا دل آئینہ ہم دو ثنا ہو جائے گا سب کا دل آئینہ ہم دو ثنا ہو جائے گا جلوہ حق دیکھ کر باطل فنا ہو جائے گا جلوہ حق دیکھ کر باطل فنا ہو جائے گا جلوہ حق دیکھ کر باطل فنا ہو جائے گا جلوہ حق دیکھ کر باطل فنا ہو جائے گا سب کا دل آئینے حمد و ثنا ہو جائے گا جلوہ حق دیکھ کر باطل فنا ہو جائے گا جب تمام لوگ دین اسلام قبول فرما لیں گے اور بھٹکے ہوئے راہ راست پر آ جائیں گے تو مسلمانوں کی ایک بھاری جمعیت لے کر حضرت امام مہدی ملک شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی طرف چلے جائیں گے دجال وہاں پہلے سے موجود ہوگا اس کے بعد امام مہدی جب دمشق پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور
دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر کس طرح ہوگا اور پھر دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا، آئیے سنتے ہیں۔ آپ ہیں مہدی دوران، یہ ہے عظمت آپ کی، اہل ایمان کے دلوں پر ہے حکومت آپ کی، جب ہدایت کو اٹھے سارے جہاں پر چھا گئے، آپ کی کوشش سے مشرک راہ حق پر آ گئے، آپ کو آئے ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے وہاں، پہنچے مسجد میں نماز فجر کی سن کر اذان، جامع مسجد تھی وہ اس شہر کی کیا خوب تر، دیکھا ان سب نے کہ اس کے مشرقی مینار پر ابن مریم کو اتارا ناگہاں اللہ نے، حضرت عیسیٰ کو بھیجا ہے وہاں اللہ نے، مہدی دوران سب سے پہلے پہچانا انہیں، اور خدا والوں نے روح اللہ پھر مانا انہیں، ابن مریم نے دیا یہ حکم امام وقت کو، اس نماز فجر کی تم ہی امامت اب کرو، حضرت مہدی کی اس سے اور بھی عزت بڑھی، آپ کے پیچھے نماز فجر عیسیٰ نے پڑھی، اور پھر اس روز یہ اعجاز بھی دیکھا گیا، حضرت عیسیٰ کا یہ انداز بھی دیکھا گیا، آپ کا یہ معجزہ آیا وہاں سب کو نظر، آپ کی سانسوں کی خوشبو کا ہوا ایسا اثر، گویا اس خوشبو سے پگھلا یوں بدن دجال کا، جیسے اب نزدیک ہو انجام بد اعمال کا، کیوں نہ ظالم کا بدن آخر پگھلتا اس طرح، یہ مرضی خدا پھر وہ سنبھلتا کس طرح، بھاگا وہ ڈر کے اسے قدرت نے جب نیچا کیا، حضرت عیسیٰ نے اس کا دوڑ کر پیچھا کیا، اور پیچھے ہی سے مارا ایسا نیزہ پیٹھ پر، یہ لکھا ہے ایسا ہوگا ان کے نیزے کا اثر، لگتے ہی نیزہ گرے گا وہ زمین پر اوندھے منہ، اٹھ نہ پائے گا لئیں ایک بار گر کر اوندھے منہ، اپنی کرنی کا نتیجہ اس طرح سے پائے گا، اپنی کرنی کا نتیجہ اس طرح سے پائے گا، اپنی کرنی کا نتیجہ اس طرح سے پائے گا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے وہ مارا جائے گا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں